الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومددنا ومعتمدنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا ومصحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا مأوانا ومرجعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الرؤوف الرحیم الصدیق الامین۔ اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ذات بابرکات پڑھ دیا درود و سلام کے بعد خدا کرے یہ محفل حاضری قبول ہو۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے گناہوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ حقوق العباد کو ضائع کرنے میں کس قدر گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اب گناہوں سے نبی کے بغیر کوئی بندہ گناہ سے نہیں بچتا۔ عصمت نبوت کا خاصہ ہے، نبی معصوم ہے، غیر نبی کتنا ہی بڑا ہو وہ معصوم نہیں۔ اولیاء اللہ جلیل القدر بزرگ ان سے بھی غلطی ہوتی ہے، ان سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، مگر میرے گناہ میں اور ولی کے گناہ میں فرق یہ ہے کہ میں گناہ کر کے بھول جاتا ہوں، نظر انداز کر دیتا ہوں، بعض اوقات اس پر فخر کرتا ہوں کہ آج میں نے فلاں کو قتل کر دیا، فلاں کی جیب کاٹ لی، فلاں کو توہین کر دی۔ مگر ولی سے اگر غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ اس کے دل میں الہام کر کے فوراً معافی کی طرف توجہ دلا دیتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جو اس کے ساتھ محبت اور ولایت کا معیار رکھتا ہے اسے زیادہ دیر تک اس گناہ میں رہنے نہیں دیتا، چونکہ وہ نبی نہیں ہے اس لیے غلطی تو اس سے ولی سے ہو گئی ہے، خطا تو ہو گئی ہے، مگر خلاق کے کائنات نے فوراً معافی کی طرف توجہ دلا دی ہے اور اسی لمحہ معافی ہو گئی۔ گناہوں سے بچنے کے طریقے بہت سے ہیں۔ امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے پہلی بات خدا کا ڈر ہے۔ جتنا میرے دل میں میرے اللہ کا ڈر زیادہ ہوتا چلا جائے گا گناہوں میں اسی قدر کمی ہوتی چلی جائے گی۔ جتنا ڈر زیادہ ہوگا اتنی گناہوں میں کمی ہے، اور جس قدر میں اپنے خدا سے بے ڈر ہوتا جاؤں گا اس قدر گناہوں میں گستاخ ہوتا چلا جاؤں گا۔ بے خوفی، اللہ سے بے خوف ہونا میرے گناہوں کو زیادہ کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرنا میرے گناہوں کو کم کرتا ہے۔ بچے کو ڈر ہی نہیں کہ گھر جاؤں گا تو میری ماں مجھے مارے گی، باپ مارے گا، جو چاہے باہر کرتا پھرے۔ جس بچے کو یہ ڈر ہوگا کہ گھر جاؤں گا یہ غلط کام کیا میں نے تو مجھے مار پڑے گی، وہ اس کام سے بچے گا۔ ایک بات۔ دوسری، امام غزالی فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کی دوسری دوائی جو ہے وہ خدا ذوالجلال کو اپنے قریب جاننا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے اور قریب ہے۔ جتنا میں یہ عقیدہ میرا مضبوط ہوتا چلا جائے گا کہ میرا خدا مجھے دیکھتا ہے اتنی گناہوں میں میرے کمی ہوتی چلی جائے گی۔ مجھے شرم آئے گی کہ میرا رب بھی دیکھ رہا ہے۔ عقیدہ مضبوط ہوگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے پھر میں گناہ کر رہا ہوں۔ تیسری دوائی آخرت کی جواب طلبی، مجھے یہ ہو
کہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، میری جواب طلبی ہوگی کہ میں نے دنیا میں کیا کیا، ماں باپ کے ساتھ میرا سلوک کیا تھا، بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ میرا سلوک کیا تھا، بہنوں بھائیوں کے ساتھ میرا سلوک کیا تھا، عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ میرا سلوک کیا تھا، دوستوں کے ساتھ میرا کردار کیسا تھا. یہ ساری باتیں، خدا کی مخلوق کے ساتھ میں کیسا رہا، یہ سارے میرے ان معاملات میں، تعلقات میں جو میرے غلط پہلو ہوں گے، ان سب کی جواب طلبی مجھ سے ہوگی. 3 باتیں. چوتھی بات، جو گناہ سے مجھے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، گناہ سے بچ سکتا ہوں، وہ موت کا تصور ہے کہ موت مجھ پر مسلط ہے، کسی وقت بھی آ جائے. کسی کو پتہ نہیں کہ کس وقت موت آ جانا ہے، لہذا میں قدم قدم پر بچ بچ کر چلوں گا کہ پتہ نہیں میرے یہ اگر میں غلط کام کرتا ہوں تو اس کے بعد موت آ جائے تو یہ تو بری بات ہوگی. اب آج جو درس ذہن میں آیا ہے وہ بھی اسی کا، یوں سمجھیے کہ 5واں اس نسخے کا 5ویں دوائی ہے، وہ ہے فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. جب تجھے پتہ چل جائے کہ یہ لوگ برے ہیں، یہ بندہ برا ہے، تو اس کے ساتھ نہ بیٹھ. یہ محفل ہے، 5ویں دوائی گناہوں سے بچنے کی محفل ہے کہ میری محفل کیسی ہے. اگر میرے دوست گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، تو میں ان میں بیٹھوں گا تو مجھ پر بھی اس کا اثر ہوگا. قرآن مقدس فرماتا ہے فلا تقعد، نہ بیٹھ. جب تجھے پتہ چل گیا کہ یہ بندے اچھے نہیں ہیں، خدا کے باغی ہیں، شریعت کے باغی ہیں، دین کے باغی ہیں، اسلام کے باغی ہیں، تو ان کی محفل میں کیوں بیٹھتا ہے؟ نہ بیٹھ. یہ بھی ایک بہترین علاج ہے گناہ سے بچنے کا. ورنہ میں مجرموں میں بیٹھتا ہوں. الصحبت تؤثر ولو قل، صحبت اثر کر جاتی ہے تھوڑے وقت میں کیوں نہ ہو. میں کسی کے ساتھ، اچھے بندے کے ساتھ، صحبت عام ہے، اچھی صحبت بھی بری بھی، اچھے بندے کے ساتھ بیٹھوں تو وہ بھی اثر کرے گی، اور کسی برے بندے کے ساتھ بیٹھوں تو وہ بھی اثر کرے گی. وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو. صحبت کا اثر بڑا جلدی ہوتا ہے. آپ کو مشاہدہ بھی ہے، نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. آئے دن دعائیں کرواتے رہتے ہیں کہ میرا بچہ شرابیوں کے محفل میں جا رہا ہے، جی جوئے کھیلنے کی اسے عادت ہوگی، جواریوں کے پاس بیٹھتا ہے، غلط کاموں میں بیٹھتا ہے. اب یہ صحبت اچھی ہو یا بری ہو اثر کرتی ہے. انسان تو اثر لیتا ہے، مگر اچھی بری صحبت یہ زمین کے ساتھ بھی اس کا تعلق بن جاتا ہے. اگر برے لوگ، جس زمین پر برے لوگ رہتے ہیں اس زمین سے بھی بچو. عاد و سمود کا وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا، قوم کا عذاب آیا، برباد قوم سمود عاد برباد کر دی گئی. صحابہ کا لشکر وادی سمود سے گزرا جہاں قوم پر عذاب الہی اترا تھا، اور اسلامی لشکر نے وہاں بیٹھ کر آٹا تیار کیا، روٹیوں کے لیے آٹا گوندا تیار کیا. مگر تاریخ میں ہے کہ وہ آٹا جو فوجیوں کے لیے، سپاہیوں کے لیے اس شہر کی، اس زمین کے پانی سے تیار کیا گیا تھا، وہ ضائع کر دیا گیا تھا. وہ آٹا ضائع کر دیا گیا تھا اور حکم ہوا کہ چلو آگے چلو، کیونکہ یہ زمین برے لوگوں کی زمین ہے، اس پر اللہ کا عذاب آیا ہے. تو اس کا اثر، برے لوگوں کا اثر، انسان تو انسان رہا ہے، زمین ہے وہ بھی لیتی. آپ نے یہ مسئلہ سنا، شراب خانے کے اندر نماز نہیں، حمام کے اندر نماز نہ پڑھو، شراب خانے کے اندر نماز نہ پڑھو. کیوں؟ وہ بھی تو زمین ہے. شراب خانہ جہاں تیار ہوا ہے وہ زمین ہے، مگر فقہا نے ایسی گندی زمین پر نماز پڑھنے سے روک دیا. اس نماز نہ پڑھو، لہذا شرابیوں کا اثر، بدماشوں کا اثر، جوا بازوں کا اثر اور خدا کے باغیوں کا اثر، کیونکہ اس زمین پر وہ اثر ہے، اس لیے وہاں نماز نہ پڑھو. اس سے پتہ چلا
کہ صحبت اثر کرتی ہے انسانوں میں بھی، اور زمین تو بے جان ہے، اس سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس سے بھی بچو۔ آج اکثر نوجوان کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں جی، جب انہیں کہا جائے کہ بھئی بری محفل میں نہ جاؤ، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں، دین کے ساتھ تعلق نہیں، ان کے ساتھ محفل نہ بیٹھو، کہتے کوئی بات نہیں جی کیا فرق پڑتا ہے، ہم پر کوئی ان کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ غلط ہے، اس لیے غلط ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نبی کا بیٹا ہے جس پر وحی اترتی ہے، جبریل حاضر ہوتے ہیں، ان کا بیٹا ہے کنعان۔ آپ نے سنا پڑھا کہ وہ بری محفل میں بیٹھ کر بروں میں شامل ہو گیا تھا۔ جب طوفان کا مرحلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ کنعان طوفان آ رہا ہے، بچ جا، توبہ کر۔ تو اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، نہیں میں نے بابا تیرے پاس نہیں آنا، تیری محفل میں نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کوئی بات نہیں، طوفان کا ریلا آئے گا، سیلاب کا ریلا آئے گا، وہ 10 فٹ ہوگا، 20 فٹ ہوگا، 50 فٹ ہوگا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر تو نہیں جا سکتا، سآوی الی جبل، میں پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی شے نہیں بچا سکے گی۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بری محفل میں بیٹھتا ہے تو بروں میں شمار ہو جاتا ہے، اور نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ آج اللہ کے غضب سے تجھے کوئی نہیں بچائے گا۔ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، اور یہ تصور کہ کوئی اثر نہیں پڑتا جی، یہ بھی گناہوں سے بچنے کا ایک دوائی یہ بھی درویشوں نے بیان کی کہ میں اپنی نشست و برخاست کو، بیٹھنے اٹھنے کا خیال کروں کہ کن لوگوں کے ساتھ میری نشست و برخاست ہے، کیا باغی تو نہیں ہے، سرکش تو نہیں ہے، خدا کے نافرمان تو نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور 25 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا جرنیل ہے کم و بیش۔ آپ اپنے کھیتوں کو جاتے ہیں مدینہ منورہ سے باہر، راستہ میں یہودیوں کی عبادتگاہ تھی اور یہودی درس دیتا تھا، راہب یہودی اس میں آ کر سنتے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں بیٹھ جاتے۔ یہ اطلاع، یہ خبر بارگاہ رسالت میں پہنچی کہ عمر فاروق یہودیوں کے درس میں بیٹھتے ہیں، محفل بری ہے، بدعقیدہ لوگوں کی محفل ہے، اگرچہ ان کی تقریر کا، واعظ کا، درس کا فاروق اعظم پر کوئی اثر نہیں ہونا تھا، چونکہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں۔ بیٹھتے کیوں تھے؟ بیٹھتے اس لیے تھے کہ ذرا تورات کا درس سنیں کہ وہ آیتیں جن میں رسول اللہ کا ذکر ہے یہ اس کا کیا معنی کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے کیا ہیں۔ آپ کا بیٹھنا بھی اس لیے تھا، ان کی صحبت سے اثر لینے کا کوئی نہیں تھا نظریہ، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو آپ نے بلایا کہ فاروق آئندہ کے لیے یہودیوں کی محفل میں نہیں بیٹھنا، فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، جن کا پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ظالم ہیں، بد کردار ہیں، تو ان کی محفل سے بچ جاؤ، بچو۔ نماز پڑھنے سے صحبت کی کئی صورتیں ہیں، جسمانی صحبت ہے، صحابہ کرام نے محبوب پاک علیہ السلام کی محفل میں جسم پاک کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحبت کا اثر کتنا ہے۔ نماز پڑھنے سے نمازی بنتا ہے، روزہ رکھنے سے روزہ دار بن گیا، حج کرنے سے حاجی ہو گیا، جہاد کرنے سے غازی ہو گیا، جج بننے سے فیصلے سنانے پر قاضی ہو گیا۔ یہ ساری باتیں اچھی ہیں، مگر حضور کی محفل میں صحبت کا اثر یہ ہے، جو محبوب کی محفل میں صحبت میں بیٹھ جاتا ہے اور کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے، اگرچہ وہ ایک لمحہ بیٹھا ہے، وہ نمازیوں سے بہت آگے، روزے داروں سے بہت آگے، حاجیوں سے بہت آگے۔
عالموں سے بہت آگے، شہیدوں سے بہت آگے، بہت آگے، اس لیے کہ محبوب پاک کی حاضری میں بیٹھا ہے اور اس نے ایمان لایا ہے کہ حضور میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کسی زمانے کی غوث کی عمر 100 سال 200 سال ہو جائے، 300 سال بھی فرض ہو گئی، تو وہ پھر بھی سیابی کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک غوث نہیں، اگر ہزاروں غوث اکٹھے ہو جائیں، ہزاروں غوث، ہزاروں کتب اکٹھے ہو جائیں، ہزاروں ابدال اکٹھے ہو جائیں، تو بلال حبشی کی گرد راہ کبھی نہیں پا سکتے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی محفل سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ان کی حاضری تھی، تو صحبت اثر کرتی ہے۔ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ اگر بری صحبت اثر کرتی ہے اور یقیناً کرتی ہے تو اچھی صحبت بھی اثر کرے گی۔ دوسرا ضابطہ کہ بری صحبت سے بچو، وہ تمہیں گناہ گار کرے گی، گناہوں میں مبتلا کرے گی، تمہارے برے دوست تمہیں برائی کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے اور کہیں گے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر بری محفل میں یہ اثر ہے، بری صحبت میں یہ اثر ہے، تو اچھی صحبت میں تو اور زیادہ طاقتور اثر ہونا چاہیے۔ اگر بری صحبت بندے کو برباد کرتی ہے تو پھر مانا جائے کہ اچھی صحبت بندے کو آباد کر دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ فرماتے ہیں، اپنا گلے خوشبو در حمام روزے، میں ایک دن حمام میں گیا، گلے خوشبو در خوشبودار مٹی میں نے وہاں دیکھی، گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، میرے ایک دوست کے ہاتھ سے مجھے وہ خوشبودار مٹی ملی، میں بڑا حیران ہوا۔ بدو گفتم کی مشکی یہاں بھی، میں نے کہا کہ اتنی اچھی مہک، اتنی اچھی مہک ہے، بدو گفتم، میں نے اسے کہا کہ مشکی یا عبیری، تو مشک ہے یا امبر ہے، اتنی خوشبو۔ بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم، میں تو تیری مہک سے مست ہو گیا ہوں، اتنی اچھی خوشبو، اتنی اچھی پیاری خوشبو۔ فرماتے میں نے اس سے سوال کیا، بگفتہ من گلے نہ چیز بودم، اس نے کہا نہیں، میں نہ مشک ہوں نہ امبر ہوں، نہ میرے اندر کوئی کمال ہے۔ بگفتہ من گلے نہ چیز بودم، اس مٹی نے جواب دیا میں تو ایک مٹی تھی، مٹی کا ٹھیلا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، ولیکن مدت با گل نشستم، فرق یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں پھول کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ تھوڑی دیر میں پھول کے ساتھ بیٹھی، پھول، اچھوں کی صحبت مجھے اچھائی کی طرف لے جائے گی اور بروں کی صحبت مجھے برائی کی طرف لے جائے گی۔ ان چار دوائیاں ذکر کی گناہ کے بچنے کی، ان میں یہ بھی ایک ہے کہ بری صحبت سے بچوں اور نیک صحبت کو میں اختیار کروں۔ مولانا جلال الدین رومی نے بھی اسی عنوان سے ایک بات کہی ہے، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ عجیب بات ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے کی محفل وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی آگے ہے۔ اب یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ ایک بندہ ولی کے پاس یا اچھی محفل میں 5 منٹ بیٹھا ہے، 10 منٹ بیٹھا ہے، تو وہ بے ریا عبادت جو ہے 100 سال کی، اس سے آگے کیسے چلے گی؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی بات۔ اس کے جواب میں میرے ذہن میں یہ بات آتی کہ اگر کوئی اس شعر پر اعتراض کرے مولانا جامع رومی کے کہ کیسے ہے یہ، ویسی انہوں نے کہہ دیا، سمجھ میں بات نہیں آتی، تو یہ بات یوں سمجھ آ جائے گی، میری انگوٹھی کا نگ وہ گر گیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ انگوٹھی میں اپنا نگ فٹ کر لوں، مگر میں مستری نہیں،
میں سنار نہیں، میں زرگر نہیں، میں بیٹھا ہوں. کبھی وہ ٹیڑھا لگ جاتا ہے، کبھی لگتا نہیں، کبھی گر جاتا ہے. گھنٹے نہیں، 4 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں. میں اس اپنے نگینے کو سیٹ فٹ کرنے میں ہی گھنٹے لگا رہا ہوں. رات بھی گزر جاتی ہے. اتفاق سے میرے پاس سے کوئی سنار گزرتا ہے، کوئی زرگر گزرتا ہے، کوئی مستری گزرتا ہے، کوئی نگینے کو فٹ کرنے کا ماہر بندہ، نگینے کو فٹ کرنے کا ماہر بندہ وہ مجھے دیکھتا ہے. صبح میں بیٹھا تھا، شام بھی بیٹھا ہوں، رات بھی بیٹھا ہوں. وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے، تم کل سے بیٹھے ہو؟ میں کہتا ہوں صاحب کیا کروں، انگوٹھی کا نگینہ ہے وہ فٹ نہیں ہو رہا. میں نے بڑی کوشش کی ہے، کبھی انگوٹھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کبھی نگینہ نہیں فٹ ہوتا. بیٹھا ہوں تو کہتا یار یہ بھی کوئی کام ہے، لاؤ مجھے. وہ 1 سیکنڈ میں چمٹی سے نگینہ پکڑتا ہے اور میری انگوٹھی میں فٹ کر دیتا ہے 1 لمحے کے اندر. سوال یہ ہے کہ میں جس نگینے کو 24 گھنٹے فٹ نہیں کر سکا، 10 گھنٹے فٹ نہیں کر سکا، 5 گھنٹے سیٹ نہیں کر سکا، وہ اس بندے نے 1 لمحے کے اندر میری انگوٹھی میں نگینہ فٹ سیٹ کیسے کر دیا؟ وہ اس لیے کر دیا کہ وہ کاریگر تھا. اور میں نے 6 گھنٹے ضائع اس لیے کیے کہ میں کاریگر نہیں تھا. اسے طریقہ آتا تھا کہ نگینہ فٹ کیسے کیا جاتا ہے، انگوٹھی میں سجایا کیسے جاتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی تو اب میری بات سمجھ آ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ میری نمازیں، مولانا رومی کے شعر کے جواب، ہو سکتا ہے میری نمازیں میرے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کے نگینے کو فٹ نہ کر سکیں. ہو سکتا ہے میرے روزے میرے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کے نگینے کو، دل کی انگوٹھی میں عشق مصطفیٰ کا نگینہ فٹ نہ ہو سکے، سیٹ نہ ہو سکے. مگر گزر جائے فرید پاک، وہاں سے گزر جائے غوث پاک، وہاں سے گزر جائے نظام پاک. جب یہ گزرے والے انہیں آ جائے مجھ پر رحم. یہ کاریگر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کسی کے دل میں عشق مصطفیٰ کے نگینے کو کیسے جڑا جاتا ہے. اور وہ جڑتے کیسے ہیں؟ معمولی سی نگاہ کے ساتھ ہی جڑ دیتے ہیں. وہ وقت نہیں ضائع کرتے کہ اتنا تو نہیں، وہ معمولی سی نگاہ، ایک ترچھی نگاہ سے انسان کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کے نگینے کو جڑ سکتے ہیں. مولانا رومی کے کہنے کا یہی مطلب ہے جو میں سمجھوں. یک زمانہ صحبت باولیاء. ہو سکتا ہے کہ تو اس اہل اللہ کی، اللہ کے بندے کی محفل میں بیٹھے تو وہ اپنی نگاہ سے تیرے دل کے اندر وہ نگینہ عشق و محبت کا فٹ کر دیں جو تیری نمازیں 50 سال نہیں کر سکیں. بہرحال اچھی صحبت اور بری صحبت، بری صحبت سے بچو، اس میں گناہوں کی کمی. اچھی صحبت کو اختیار کرو، اس میں نیکیوں کا اضافہ. تو جیسے حقوق العباد کے معاملہ میں گناہ تو ہونے ہیں، غلطیاں ہیں، مگر ان غلطیوں کو 4 پہلی صورتیں اور 2 یہ اچھائی بری محفل کی، اس کا احتیاط خیال. فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. اچھی محفلیں، اچھے لوگوں کا تاثر جیسے برے لوگوں کا تاثر زمین پر ہوا. قوم عاد اور سمود کا کنویں کا پانی جو اسلامی لشکر نے جس میں آٹا بنایا وہ ضائع کر دیا گیا تھا کہ یہ مجرم قوم کی جگہ ہے اور اس کنویں کا پانی ہے، ضائع کر دیا گیا تھا. آگے گئے ہیں صحابہ، لشکر آگے گیا ہے، جب اس وادی سے نکل گیا ہے تو پھر کھانا بھی تیار کیا ہے، تو وادی کا پانی بھی مفید نہیں، اس لیے کہ وہ برے لوگوں کا تھا. اسی طرح اچھے لوگ جہاں رہیں، جہاں اچھے لوگ رہیں اس زمین پر اثر بھی اچھا پڑتا ہے. اچھے لوگ جہاں رہیں اثر اچھا ہے. لوگ کشاں کشاں اس زمین کی طرف آتے ہیں. پاک پٹن میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کہ وہاں ایک اچھا بندہ رہا ہے
بغداد شریف میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ وہاں ایک عظیم اچھا بندہ رہا. اجمیر شریف میں کیوں جاتے ہیں؟ کہ وہاں اچھا بندہ اللہ کا محبوب رہا. اب ان جگہوں نے جہاں اللہ کے بندے رہے ان جگہوں نے بھی اثر لیا ہے, ان مقامات نے بھی ان کا اثر لیا, جس وجہ سے لوگ آج تک اس زمین کا قدر و احترام کرتے ہیں. کئی خوش عقیدہ لوگ تو ان سرزمین میں جوتا پہن کر نہیں چلتے. مدینہ منورہ کی زمین میں کیوں ہے یہ بات؟ خاک طیبہ ازد عالم بہترست. اقبال مرحوم کہتے ہیں خاک طیبہ ازد عالم بہترست, مدینے کی مٹی دونوں جہانوں سے اچھی ہے, دونوں جہانوں سے اچھی ہے. اب اس جہان میں کیا کچھ دیکھ لیں, آخرت کے جہان میں بھی بہت کچھ ہے, جنت بھی ہے, لوح بھی ہے, قلم بھی ہے, عرش بھی ہے, کرسی بھی ہے. دونوں جہان کہتے ہیں کہ طیبہ کی خاک دونوں جہانوں میں سے اچھی ہے. اثر ہے, اس کا اثر ہے کہ یہاں محبوب رہتے ہیں تو رہنے کا اثر ہوا. مکہ کی سرزمین کیوں قسم اٹھائیے؟ لا اقسم بہذا البلد, میں شہر کی قسم اٹھاتا ہوں کیوں؟ وانت حل بہذا البلد, محبوب تو جو رہتا ہے. تو حضور کے قدموں میں کا اثر ہے, مکہ کی زمین پر ہے, مدینہ کی زمین پر ہے. جہاں جہاں سے وہ گزرے, جہاں جہاں ٹھہرے, وہی مقام و محبت کی جلوہ گاہ بنے. جہاں جہاں سے وہ گزرے, جہاں جہاں ٹھہرے. مینا میں جاتے, مکہ میں ہے, مینا میں وہی 10-20-50 لاکھ کا مجمع مینا میں چلا جاتا ہے, عرفات میں چلا جاتا ہے. یہ سارے ان مقدس قدموں کا صدقہ ہے کہ ان زمینوں میں برکت ہے. فرمایا لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. اور اچھے لوگوں کی محفلیں, ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر ولی ہیں, بزرگ ہیں, قادسیہ کے میدان سے گزرے, گھوڑے پر سوار ہیں, قادسیہ کے میدان سے گزرے. جب دیکھا قادسیہ کا میدان آیا ہے تو گھوڑے سے اتر گئے, سواری سے اترے اور زمین پر لیٹے. قادسیہ کی زمین پر لیٹ رہے ہیں, ہاتھ لگا رہے ہیں, زمین کو چوم رہے ہیں. آپ کے لیٹنے سے خادموں نے سمجھا کہ شاید حضرت صاحب کو گرمی کی تکلیف محسوس ہوئی ہے, وہ پانی چھڑکا رہے ہیں, چھینٹے مار رہے ہیں. تو جب آپ اپنی کیفیت سے باہر آئے, وہ کیفیت ختم ہوئی, طبیعت پوری ہو گئی, اطمینان ہوا, تو خدام نے پوچھا کہ حضرت جی اچھے پہلے آپ آئے تھے, سواری سے اترے ہیں اور آپ نے زمین پر کودنا لیٹنا شروع کر دیا, کیا معاملہ ہے؟ تو ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہاں سے گزرا ہوں, یہ قادسیہ کی زمین پر خالد ابن ولید آئے تھے. خالد ابن ولید کے گھوڑے کے سموں کی ٹاپ اس کے گھوڑے کے قدموں سے, چونکہ خالد ابن ولید کا گھوڑا اس قادسیہ میں آیا تھا اور وہ خود آئے تھے, اب میں نے اس سے انوار اٹھتے ہوئے دیکھے تھے. جس میں خالد ابن ولید کے گھوڑے کے سموں سے انوار, قدموں سے انوار اٹھتے دیکھے, میں ان انوار سے برکت حاصل کر رہا ہوں. اس کا معنی یہ ہوا کہ زمین لیتی ہے اثر. اچھے لوگ ہوں تو زمین بھی اچھی ہے, برے لوگوں کو ٹھکانا ہو تو لوگ اس زمین سے بھی بچ کر چلتے ہیں. تو یہ فرمایا فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین, ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو, بیٹھنے سے منع کر دیا گیا. میرے اندر, عزیز بیٹوں کے اندر, نوجوانوں کے اندر یہ کمی ہے. میں سمجھتا کوئی بات نہیں جی, ہم پر کیا اثر ہوگا؟ کوئی اثر نہیں ہوگا, نہیں, اس سے بچو. وکونوا مع الصادقین, اور نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھو جو خدا سے ڈرنے والے ہیں, خدا سے محبت کرنے والے ہیں, نماز روزہ کی پابند ہیں, دین کا احساس ہے. ایسے لوگوں کی محفل اختیار کرو, اس میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا. اور برے لوگوں کی محفل سے بچو, وہ نیکیاں برباد کریں گی, گناہوں کا اضافہ کریں گی. اب قرب, جسمانی قرب بھی ہے, روحانی قرب بھی ہے اور ایمانی قرب بھی ہے. جسمانی قرب کی عظمت
تو اس بات سے آپ کو سمجھا گئی کہ صحابہ اکرام نے محبوب پاک علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ جسمانی قرب ہے اور صحابیت کا مقام ملا ہے۔ اور سب سے پہلے صحابیت کا مقام اونچا کیوں ہے؟ سارے ولی، سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال، سارے تابعی سب نیچے ہیں، بلال اونچے کیوں ہیں؟ عمر اونچے کیوں ہیں؟ ابو بکر اونچے کیوں ہیں؟ صحابہ اونچے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جیسے یہ آفتاب طلوع ہوتا ہے تو پہلی نگاہ آفتاب کی اونچے پہاڑ پر پڑتی ہے، اونچے مکان پر پڑتی ہے، اونچے درخت پر پڑتی ہے۔ جتنا اونچا درخت ہوگا اس کی چوٹی پہلے چمکے گی، پہاڑ جتنا ہوگا اس کی چوٹی پہلے چمکے گی۔ جیسے اس آفتاب کے چمکنے سے اونچی چوٹیاں بارونق ہوتی ہیں اور اس کی نگاہ اونچے پہاڑوں پر پڑتی ہے، ایسے ہی سمجھ لیں کہ آفتاب نبوت جب چمکا ہے تو اس کی نگاہ بھی اونچے لوگوں پر ہی پڑی ہے۔ وہ ابو بکر ہیں، وہ عمر ہیں، وہ عثمان ہیں، وہ علی ہیں، وہ صہیب ہیں، وہ سلمان ہیں۔ اور اس سے ایک بات اور ذہن میں آ گئی کہ یہ آفتاب یہاں تک میرے اور آفتاب کے درمیان ایک فضا ہے، یہ جو میدان خالی ہے نظر جس سے عبور کر کے جاتی ہے، یہ فضا ہے۔ سب سے پہلی نگاہ آفتاب کی فضا پر پڑتی ہے، پھر فضا سے آگے مجھ تک آتی ہے۔ فضا میرے اور آسمان کے درمیان وسیلہ ہے، فضا اچھی ہے، موسم اچھا ہے تو سورج کی تمازت روشنی مجھ تک آئے گی۔ اگر فضا خراب ہے تو سورج کی روشنی مجھ تک نہیں آئے گی۔ اگر سورج کی روشنی میرے بیٹے مجھ تک پہنچ رہی ہے، سورج کی تمازت مجھ تک پہنچ رہی ہے، تو پھر مجھے ماننا ہوگا کہ فضا بالکل صاف ہے، فضا بالکل اچھی ہے، فضا بالکل کھڑی ہے، اس میں کوئی گرد و غبار نہیں۔ آفتاب نبوت کی شعاعیں وہ اسلام ہے، وہ اسلام کے احکام ہیں، وہ دین ہے، وہ نماز روزہ حج زکات ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، وہ تہجد کی ادائیگی ہے، وہ نوافل کی ادائیگی ہے، وہ صدقہ خیرات، یہ اس آفتاب کی شعاعیں ہیں۔ اگر یہ شعاعیں مجھ پر پہنچ رہی ہیں اور پہنچی ہیں تو پھر مجھے یہ ماننا ہوگا کہ فضا بالکل ٹھیک ہے، اور وہ فضا صحابہ ہے۔ جیسے یہ فضا میری اور آپ کے درمیان، یہ فضا سورج کے درمیان ذریعہ ہے، اسی طرح اسلام کے احکام آنے کا بہترین ذریعہ صحابہ ہے۔ اور میرے پاس اسلامی احکام کا پہنچنا، دین کا پہنچنا، یہ بتاتا ہے کہ فضا ٹھیک تھی۔ اگر خدا نخواستہ اس فضا میں، صحابہ کی فضا میں کوئی گرد و غبار ہوتا تو کبھی آفتاب نبوت کی یہ شعاعیں جو آپ بیٹھے ہیں کبھی نہ ہوتی۔ آپ کا مسجد میں آنا اس کی شعاع ہے، آپ کا نماز پڑھنا وہ شعاع ہے، آپ کا عبادت کرنا وہ شعاع ہے، وہ نور ہے، آپ کا تلاوت کرنا وہ نور ہے، صدقہ خیرات کرنا وہ نور ہے، حج پر جانا وہ نور ہے۔ اور یہ نور کیسے پہنچا؟ چونکہ فضا ٹھیک تھی، اور وہ فضا کون ہے؟ وہ صحابہ ہیں، فضا صحابہ ہے۔ آفتاب کی فضا میری اور آفتاب کے درمیان فضا صحیح ہے تو روشنی پہنچے گی، غلط ہے تو نہیں پہنچے گی۔ اور یہ دین میرے آپ تک پہنچا ہے تو یہ ماننا ہوگا کہ صحابہ کی خوبصورت فضا تھی جس میں کوئی رائی بھر کا گرد و غبار کا شیبہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہر صحابی وہ روشن فضا ہے اور محبوب سے فیض لے کر میرے اور آپ تک اولیاء کے ذریعے پہنچ رہا ہے۔ جسمانی فیض بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ جسمانی طور پر تو ایک شخص حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچا، صحبت اسے جسمانی صحبت تو حاصل نہیں ہو سکی، مگر روحانی طور پر وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے محبوب سے عقیدت رکھتا ہے، اس کا بھی بڑا اثر ہے۔ یہ بھی صحبت ہے، یہ روحانی صحبت ہے۔ اس کا اثر کتنا ہے؟ اس کا اثر اویس کرنی میں دیکھو، بیٹھا یمن میں ہے، حاضر نہیں ہو سکے، مگر محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبت ہے، عقیدت ہے۔ اس روحانی فیض کا اثر یہ ہے کہ حضور صحابہ سے فرماتے ہیں،
علی اور صدیق اکبر غالباً نے فرمایا کہ جاؤ یمن جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ، یمن میں میرا کرتا لے جاؤ، وہاں ایک میرا دوست اویس رہتا ہے، اویس کرنی کو میرا یہ کرتا اویس کو دینا، اور پھر اسے کہنا کہ حضور کہتے ہیں میری امت کے لیے دعا تو کر دے۔ اور ویسے کرنی روحانی طور پر یہ تعلق ہے، یہ بھی بہت بڑا تعلق ہے، ایمانی طور پر بھی ایک تعلق ہے۔ قصیدہ بردہ میں خرپوتی شرح اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، ابو جال نے حبیب یمنی کو کہا کہ تو کسی وقت آ یہاں مکے میں، دوست تو ملنے والا تھا کہ تو آ یہاں۔ اس نے آ کر بڑا فساد پیدا کر دیا رسول نے، لوگ بہک رہے ہیں، آ کر تو کوئی واعظ تبلیغ کر، سمجھا لوگوں کو۔ حبیب آیا یمن سے، مکہ میں آیا، ابو جہل ملا، اس کا ویلکم کیا، خیر مقدم کیا، کھانا وانا ہوا، باتیں ہوئی، حضور کے خلاف کہتا رہا کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو نے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ وہ اس سے بچ جائیں۔ تو حبیب کہتا ہے کہ دیکھیے آپ نے مجھے اس لیے بلایا ہے، آپ کی بات تو میں نے سن لی ہے ابو جہل، تیری بات تو میں نے سن لی، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس بندے کی بھی بات سنی، وہ کیا کہتا ہے جس کے متعلق تو نے مجھے بلایا ہے، جو گمراہی کا سبب ہے، پریشانی کا سبب ہے، میں اسے بھی تو، اس کی بھی تو بات سنوں۔ ابو جہل کے پیروں سے زمین نکل گئی، پاؤں تلے سے زمین ختم ہو گئی کہ یہ اس کی خواہش ہے کہ اسے دیکھے، اگر اس نے اسے دیکھ لیا تو یہ تو اسی کا ہو جائے گا، خطرہ یہ ہوا یہ تو اسی کا ہو کر رہ جائے گا۔ ٹال مٹول بڑی کی، مگر اس نے کہا نہیں، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ میں بات سنوں اور اس کے بعد پھر میں فیصلہ کروں، یہ لوگوں کو بات کروں۔ اچھا تیری مرضی۔ بارگاہ رسالت میں حبیب آیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور لوگوں کو اسلام کی، دین کی، توحید کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضور کا انداز خطابت جو تھا، ارشاد کا تھا، وہ اتنا گہرا تھا کہ وہ اس کے دل پر اثر کرتا چلا گیا، اثر کرتا چلا گیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ حبیب تو یمن سے آیا ہے، پہلی فرمایا تو یمن سے آیا ہے، اس کام کے لیے آیا ہے، میں تو لوگوں کو یہ کچھ بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سچے رسول ہونے کا، تو مجھے کوئی معجزہ تو دکھا دیں، کوئی بات تو دکھائیں تاکہ میں سوچوں۔ تو حضور فرماتے ہیں بات ایک سیدھی سی بات ہے کہ تو وہاں سے آیا ہے یمن سے، تیری ایک لڑکی وہ لنگڑی ہے، اس کے پاؤں کمزور ہیں، وہ چل نہیں سکتی، ہاتھ کمزور ہیں، ہلا نہیں سکتی، وہ بیمار ہے، تو چاہتا ہے کہ وہ تندرست ہو جائے۔ بس حیران ہو گیا، حیران ہو گیا، کہتا جی ٹھیک ہے۔ اس نے تو، حبیب نے تو اسی حاضری میں کلمہ پڑھ لیا، محبوب پاک کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا، ابو جہل ناکام ہو گیا۔ واپس صحابی کی حیثیت سے جب واپس پہنچا، رات کی تاریکی میں واپس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی کھولنے کے لیے وہی لنگڑی لولی، وہی بچی جو چل نہیں سکتی تھی، اس نے آ کر دروازہ کھولا، اس نے آ کر کنڈی کھولی تو حبیب حیران ہو گیا، عجیب قصہ ہے، تو چل نہیں سکتی تھی، ماجرا کیا ہے؟ کیسے یہ تجھے پاؤں کے اندر طاقت پیدا ہو گئی؟ وہ کہتی ہے کہ رات ایک حسین شکل آئی تھی، ابھی آئے تھے ایک دلربا، وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ ابھی آئے تھے ایک دلربا،
ابھی آئے تھے ابھی آئے تھے ایک دلربا جو جمال اپنا دکھا گئے. بابا کیا پوچھتے ہو کہ کیا ہوا؟ ابھی آئے تھے ایک دلربا، دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی آئے تھے ایک دلربا جو جمال اپنا دکھا گئے. یہ مہک لہک تھی لباس میں، یہ مکان سارا بسا گئے. انہوں نے آ کر فرمایا کہ بیٹی ہم نے تیرے بابا کو مکے میں کلمہ پڑھا دیا ہے، وہ ہاں مسلمان ہو چکا ہے، تو بھی کلمہ پڑھ لے. بس یہ کہنا تھا، میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میرے جسم میں طاقت آ گئی ہے. فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ نشست کم کرو بیٹھنا، گناہوں میں کمی ہوگی. نیک لوگوں کی محفل اختیار کرو، نیکی میں اضافہ ہوگا. اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا کرے.